سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، کسی مسلمان کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی دلیل ہوتی ہے، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ آ جائے۔ اسی لیے جب رمضان کی آمد ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرماتے، جس میں آپ اس مہینے سے مستفید ہونے کے اصول بتاتے، ایک لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھتے، اور اس مہینے سے زیادہ فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے لوگوں کو اس بات کی تعلیم دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور خطبہ جو رمضان المبارک کی آمد پہ آپ ارشاد فرماتے تھے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہوتے تھے: قد جاءکم رمضان شہر برکہ، لوگوں رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، شہر برکتن، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، لہذا تم نے یہ مشن کرنا ہے، یہ عزم کرنا ہے کہ میں نے اس مہینے میں سب سے زیادہ اللہ کی برکتیں سمیٹنی ہیں، اور اس مہینے کی برکت یہ ہے کہ وَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ فِيهِ، اللہ تمہیں اس مہینے میں اپنی رحمتوں سے اور اپنی برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دن رات اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں۔ اب یہ تمہارے ظرف کی بات ہے، یہ آپ کے نصیب کی بات ہے کہ آپ اپنی جھولی میں کتنی رحمت سمیٹتے ہیں، کتنے خزانوں کو بھرتے ہیں۔ یہ تو ایک بلینک چیک ہے، کلین چٹ دے دی گئی ہے، بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے میرے خزانے کے منہ کھلے ہیں، جو جتنا چاہے سمیٹ کے لے جائے۔ تو اب یہ اس بادشاہ کی رعایا اور اس کے عوام کے ظرف کی بات ہے، ان کے نصیب کی بات ہے کہ وہ کتنا سمیٹتے ہیں۔ اس نے تو کہہ دیا وَيُغْنِيكُمُ اللَّهُ فِي، اللہ تمہیں مالا مال کرے۔ اس لیے میں اور آپ اس مہینے میں جھولیاں پھیلائیں اپنے رب کے آگے، اور اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم جتنی اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، دن رات محنت کریں۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے، نبی اسلام نے اگلی بات کی اور ہمارے لیے ایک اگلا مشن سامنے آ گیا۔ آپ نے فرمایا وَيَحُطُّ الْخَطَايَا، اللہ اس مہینے میں تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلا لائحہ عمل ہمارے سامنے یہ آیا کہ اس مہینے میں اللہ کے آگے رو رو کے اپنی پوری زندگی کے گناہ بخشوا لیں۔ موقع مل گیا، وقت مل گیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے 11 مہینے جو گناہ کیے، بلکہ بقیہ پوری زندگی جو غلطیاں ہوئیں، ایک ایک گن گن کے اپنے مالک کے آگے رکھیں، تنہائی کے اندر، کسی اور کو پتہ نہ چلے، بس میری اور میرے رب کی بات ہونی چاہیے۔ ایک ایک گناہ اپنے رب کے آگے رکھیں اور شرمندگی کے 2-4 آنسو گرا کے جولی پھیلائیں مال کا، تو جانتا ہے میری ان خطاؤں کو اور کوئی نہیں جانتا، جس طرح آج تک تو نے ان گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا ہے، آج بھی اپنی رحمت کا پردہ ڈال کے ان کو مٹا دے اور معاف کر دے۔ وَيَحُطُّ الْخَطَايَا۔ اور اگلی بات رسول اللہ نے جو بیان کی، اگلا جو لفظ بولا
وہ مایوسیوں کی تاریک راتوں میں اور ٹوٹے دلوں کا ایک سہارا لفظ ہے رسول اللہ کا۔ آپ نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کسی اور دن میں دعا قبول نہیں ہوتی، گناہ نہیں بخشے جاتے، رحمت نہیں اترتی۔ اصل چیز خاص اور مخصوص کی ہے کہ اس مہینے میں جس انداز سے، جس خاص طریقے سے اور جس قدر تیزی سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، دوسرے مہینے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ حضرت جی دن رات اٹھائیے اپنی جھولی کو اپنے رب کے سامنے، ہاتھوں کو اٹھائیے اور زندگی کی خواہشیں، زندگی کی مرادیں اپنے مالک کے آگے رکھیے۔ آپ فجر کی نماز پڑھی آپ نے، فرضوں سے پہلے، فرضوں کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تراویح سے پہلے، تراویح کے بعد، سحری کے بعد، افطاری کے بعد، خلوت میں، جلوت میں، دن رات اللہ کے آگے جوڑیاں پھیلائیے اور کہیے مالکہ اتنی رحمتیں تیری اتر رہی ہیں، اتنی برکتیں اتر رہی ہیں، کوئی 2 بوند میرے غریب کے نصیبے میں بھی کر دے۔ وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاء، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں ہے، یہ تو ایک لائحہ عمل تھا، ایک مشن تھا، ایک عزم آپ کو دیا گیا کہ آپ نے اس مہینے میں کرنا کیا ہے۔ لیکن اس تمام اعمال میں آپ کی مدد کرنے کے لیے اس مہینے میں جو پروٹوکول دیا جاتا ہے، جو ایک ماحول قائم کیا جاتا ہے، ایک انوائرمنٹ قائم کیا جاتا ہے تاکہ آپ عبادت میں زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کیونکہ بندے جو ہیں، انسان کی فطرت اور طبیعت کچھ ایسی ہے کہ اس کو جس طرح کا ماحول ملے اس طرح کا پرفارم کرتا ہے۔ عبادت کا ماحول قائم کیا گیا، انوائرمنٹ قائم کیا گیا تاکہ عبادت میں زیادہ دلچسپی ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تفتح فیہ ابواب الجنہ، ساری جنت کے دروازے کھول دو۔ میرے بندوں کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچنی چاہیے، میرے بندوں کو جنت کی خوشبوئیں پہنچنی چاہیے۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے کیوں کھولنے؟ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَضُ الشَّيَاطِينَ، اور سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ساری تیاری کر کے، سارا ماحول قائم کر کے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، آسمان دنیا پہ کھڑا ہو کے وہ آواز دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے، اے اللہ کی رضا کے طلبگار، جلدی کر، محنت کر۔ یہ مہینہ ہے اللہ کو منانے کا، یہ مہینہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ مہینہ ہے اپنے گناہ بخشوانے کا۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے گناہوں کے طلبگار، دن رات اپنے آپ کو آلودہ کرنے والے، اب تھم جا، تھوڑی سی اس مہینے کی یا کر لے۔ یہ سارا ماحول قائم کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تمہیدی گزارشات لوگوں کے آگے رکھ کے، اور اس مہینے کا جو پروٹوکول اللہ نے قائم کیا ہوا وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھ کے، آپ علیہ السلام نے ایسا جملہ بولا، ایسا لفظ بولا، اللہ کی قسم جس بندے کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہے نا، کام جائے گا رسول اللہ کا یہ جملہ سن کے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، اس بندے سے بڑھ کے بد نصیب کون ہے جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ کہ دن رات اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں، دن رات اللہ کی برکتیں اتر رہی ہیں، دن رات اللہ معافی کے پروانے لوگوں کو بانٹ رہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں، دن رات اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اس بندے سے بڑھ کے بد نصیب کون ہے کہ جس بندے کے نصیب میں 2 قطرے بھی اللہ کی رحمت کے نہ ہیں۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رحمت اللہ، اس بندے سے بڑھ کے محروم کون ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا، اس مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو اللہ رب الدعا کہ اللہ ہمیں اس مہینے میں کما حق ہو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اگلی بات نوٹ کیجئے گا، آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے ایک حدیث سنائے دیتا ہوں کہ اس مہینے میں رمضان المبارک آپ کی زندگی میں آ گیا ہے۔ یہ مہینہ کسی بندے کی زندگی میں نصیب ہو جائے
اس کے نصیبے میں آ جائے. یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی دلیل ہے, کتنی بڑی خوش نصیبی کی دلیل ہے. نوٹ کیجئے گا. جامع ترمذی کی روایت ہے, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دو بندے آئے, دونوں بیک وقت مسلمان ہوئے. ایک ان میں زیادہ محنت کرنے والا عبادات میں, دوسرا ذرا اس کی نسبت ہلکا بھلکا تھا, عبادات میں زیادہ محنت نہیں کرتا تھا. جو زیادہ محنت کرتا تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا. دوسرا بندہ 1 سال مزید اس کے بعد زندہ رہا اور طبعی موت, وفات پا گیا. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے رات کو خواب آیا, جنت کا دروازہ کھلا ہے, ایک فرشتہ اندر سے باہر آتا ہے اور جو شخص 1 سال بعد فوت ہوا تھا اسے کہتے ہیں ویلکم, اہلن, جنت میں داخل ہو جا, تیرا پہلا نمبر ہے. اور پھر وہ فرشتہ دوبارہ باہر نکلا اور وہ شخص جو 1 سال پہلے شہید ہو چکا تھا اور عبادات میں بھی زیادہ محنت کرتا تھا, اس کو کہتا ہے آجا, اب جنت میں تمہارا دوسرا نمبر ہے. طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی, حیرانگی میں پڑ گیا. صبح میں نے لوگوں کو بتایا, لوگ بھی حیران ہو گئے. رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچا, یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ایک شخص جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے, اور دوسرا جو 1 سال پہلے شہید ہو چکا تھا وہ جنت میں دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ, یہ جو پہلے نمبر پہ جنت میں گیا کہ 1 سال زندہ نہیں رہا, دوبارہ 1 سال جو ہے وہ ایکسٹرا زندہ نہیں رہا. جی یا رسول اللہ رہا ہے. فرمایا وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَلَّى بَعْدَهُ فَصَامَ سَنَةً كَذَا وَكَذَا, اس نے 1 سال اور اللہ سے اپنے نصیبے میں کروا لیا. اس رمضان میں اس نے محنت کی, عبادات کی, روزے رکھے, اس نے نمازیں پڑھی, اللہ کی عبادت میں اس نے محنت کی. 1 سال ایکسٹرا اس کو ملا, 1 رمضان اس کی زندگی میں ایکسٹرا ہوا. اللہ نے اعزاز بخشا کہ شہید سے پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا. 1 رمضان ایکسٹرا آیا اس کی زندگی. بلکہ یہیں تک بس نہیں, آپ نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, ان دونوں میں اس طرح فرق ہے جس طرح زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کا کسی بندے کی زندگی میں آنا چھوٹی سعادت ہے, کتنی بڑی خوش بختی اور کتنی بڑی خوش نصیبی. اور یہاں رک کے دعا کیجئے, اور دعا اس انداز سے کیجئے کہ دل تڑپ جائے, دل میں شوق اور جذبہ بھر جائے. اس انداز سے دعا کیجئے کہ ایکسائٹمنٹ لیول جو ہے 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے اور انسان کا شوق اور ولولہ بڑھ جائے. اس انداز سے دعا کیجئے یا اللہ یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت اگر ہمیں دی ہے تو اس مہینے میں اس خوش نصیبی کی لاج رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اس خوش نصیبی کی لاج رکھنے کی بھی ہمت عطا فرما. اگلی بات نوٹ کیجئے گا, آج کے خطبہ میں چونکہ رمضان کی آمد ہے, اس مہینے میں آپ کس انداز سے زیادہ محنت کر سکتے ہیں, کچھ اصول آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلی بات نوٹ کیجئے, اس رمضان المبارک کی خوشیاں اور اس کی رونقیں اللہ سے مانگیے, اس میں عبادت کی توفیق اللہ سے مانگیے. سب سے پہلے نمبر پہ اپنے مالک کے آگے جھولیاں پھیلائیے رمضان سے پہلے. یا اللہ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو گئے اور میری تقدیر میں موت لکھی جا چکی اور میرا دانا پانی اٹھا لیا گیا, یا اللہ اس کے باوجود بھی میں تجھ سے دعا کرتا ہوں, تیرے آگے جھولیاں پھیلاتا ہوں, تھوڑا سا موقع دے دے, اس رمضان سے مل لینے دے, اس کی خوشیاں میرے نصیبے میں کر دے, اس کی رونقیں, اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں میرے نصیب میں کر دے. اور اللہ کی قسم ہے پچھلے رمضان میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, رمضان سے 1 دن پہلے بندے کی موت آئی. رمضان سے 1 دن پہلے اس کو رمضان نصیب ہی نہیں ہو سکا. یارو اگر کسی بندے کو دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ملے, اللہ کی قسم وہ محروم نہیں ہے. اگر کسی بندے کو اللہ رمضان المبارک کی رونق, اس کی رحمتیں اور برکتیں اگر اللہ کسی بندے سے چھین لینا, وہ دنیا کا سب سے بڑا محروم انسان ہے. یہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے, یا اللہ تیرے نبی نے کہا تھا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تیرے نبی نے کہا تھا کہ صلہ رحمی سے عمر لمبی ہوتی ہے.
یا اللہ میں جولیاں اٹھا اٹھا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اور زندگی کے کسی موڑ پہ اگر میں نے صلہ رحمی کے مضبوط بندھن کو قائم کیا ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، اس کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے اتنی مہلت دے دے، اتنا موقع دے دے کہ 2024 کا رمضان اور اس کی خوشیاں میرے نصیب میں کر دے، اس کی رونقیں اور اس کی برکتیں میرے نصیب میں کر دے۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا، یا اللہ اس رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور اس مہینے میں میری تمام تر عبادات کو قبول فرما۔ اس انداز سے دعا کیجیے حضرت۔ دوسری دعا آپ نے کیا کرنی؟ یا اللہ اگر رمضان میرے نصیب میں ہے، 2024 کے رمضان میں زندہ رہوں گا، دنیا میں رہوں گا، میرا دانا پانی باقی ہے، تو یا اللہ تجھ سے اگلی دعا یہ کرتا ہوں، مجھے یہ چیز چاہیے کہ پورا رمضان مجھے ہر قسم کی بیماری سے، ہر قسم کی تکلیف سے مجھے دور کر دے۔ یہ نہ ہو یا اللہ کہ لوگ تو تیری رحمتیں سمیٹتے رہیں، لوگ تو تیری برکتیں لوٹتے رہیں، لوگ تو تیرے سامنے گر کے سجدے میں تجھے مناتے رہیں، دن رات تیرے آگے جولیاں پھیلا پھیلا کے اپنے آپ کو جنتی بناتے رہیں، اور میں بسترے بیماری پہ پڑا سسکتا رہوں اور میں تڑپتا رہوں۔ نہیں یا اللہ ایسا نہ ہو، مجھے بھی تیری رحمتیں لوٹنی ہیں، مجھے بھی تیری برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنی ہے، تیرے آگے سجدے میں گر گر کے رو رو کے تجھے منانا ہے، اپنے آپ کو جنتی بنانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، اور اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ اس پورے مہینے میں مجھے ہر قسم کی بیماری سے شفا یاب کر دے، صحت و تندرستی دے دے، طاقت و توانائی دے دے، اس پورے مہینے میں میں بڑھ چڑھ کے تیری عبادت کر سکوں، تجھے منا سکوں۔ اگر میرے جسم پہ کوئی بیماری ہے تو ایسی شفا دے، لا یغادر سقما، ایسی شفا جو بیماری کے اثرات تک کو جسم سے قریت کے نکال دے، ایسی شفا دے یا اللہ۔ دعا کیجئے ہیں یا اللہ اس تمام بیماروں کو شفا یاب کر دے، وہ بھی رمضان میں عبادت کر کے محنت کر کے یا اللہ تجھے منا سکے، ان کو بھی موقع دے دے۔ اگلی بات، یا اللہ زندگی بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، تو تیسری دعا یہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم رمضان سے پہلے پہلے ہم نے اپنے اوپر یہ فرض کرنا ہے کہ یہ دعائیں مانگنی اللہ سے۔ یا اللہ تیسری دعا یہ مانگتا ہوں کہ اس پورا مہینہ مجھے ہر قسم کی پریشانی سے، ہر قسم کی ٹینشن سے بھی آزاد کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز میں کھڑا ہوں اور ٹینشن پڑی ہوئی ہو، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ مجبوری، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ۔ ایسا نہ ہو۔ عبادت کرنے کا مزہ تو تب ہے کہ جب نماز میں کھڑا ہے، عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہے، ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اس مہینے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ پورا مہینہ مجھے یہ چیز میرے نصیب میں کر دے کہ ہر قسم کی آسانیاں اور آسائشیں مجھے دے دے۔ یہ دعا کیجیے اب تک۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے رمضان میں، اللہ کی قسم، ادھر تراویح کا ٹائم ہے، ادھر جو ہے وہ نماز کا ٹائم، ادھر کوئی ٹینشن پڑ گئی، فرض نماز بیچارہ باجماعت نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا نہ ہو یا اللہ، ہر قسم کی آسانیاں دے دے، زندگی بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، آسانیاں بھی ہیں، اور چوتھی اور سب سے میجر چیز یا اللہ تجھ سے مانگنے لگا ہوں، چوتھی چیز یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ زندگی بھی ہو، صحت و تندرستی بھی ہو اور آسانیاں بھی ہوں، اور یا اللہ عبادت کی توفیق ہی نہ ہو۔ یا اللہ توفیق بھی دینا، ہمت بھی دینا، ایسا نہ ہو کہ موڈ ہی نہ بن رہا ہو، عبادت میں دل ہی نہ لگ رہا ہو، شوق ہی پیدا نہ ہو رہا ہو۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کی قسم اللہ سے توفیق مانگنے کی اس سے بڑھ کے دعا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہم اعنی، یا اللہ پورے مہینے تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں، اور میری ایسی مدد کر کہ وہ حسن عبادتک، تیری ایسی عبادت کروں کہ حسین ترین اور خوبصورت ترین عبادت ہو۔ عبادت کی توفیق بھی دے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے افطاری کریں گے اور وہیں بیٹھے رہیں گے، موڈ نہیں پڑ رہا، نماز پڑھنے جانے، سحری کریں گے گھر میں مصلی بچھا لیں گے، دل ہی نہیں کر رہا، امام صاحب بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو یا اللہ، عبادت میں شوق ہو، جذبہ ہو، ولولہ ہو، محنت کرنے کا جذبہ ہو، اور دن رات اپنے رب کو منانے کی جستجو ہو، تڑپ ہو،
یا اللہ یہ ساری خوشیاں، یہ ساری برکتیں میرے نصیب میں کر دے۔ جب اللہ سے آپ نے دعا کر لی، رو رو کے اپنے رب کو منا لیا، اپنے اللہ سے توفیقیں مانگ لی، موقع مانگ لیا، پھر اگلی بات، اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کروائیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں۔ اگر کسی بندے کو 50 کلو کا 60 کلو کا وزن اٹھوا دیں اور اسے کہیں تو بھاگ ذرا، اور تیری بھاگتے ہوئے پرفارمنس بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ بھاگ سکتا ہے؟ نہیں بھاگ سکتا۔ حضرت جی آپ اس مہینے میں داخل ہونے لگے ہیں اور پتہ نہیں کتنے منوں ٹنوں گناہ جو ہے وہ آپ کے کندھوں پہ لدے ہوئے ہیں، آپ کی روح جو ہے وہ ان گناہوں کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ کیسے رمضان میں عبادت کی توفیق مل سکتی ہے؟ کیسے آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل سکتی ہے؟ اذکار کی توفیق مل سکتی ہے؟ اللہ کی قسم دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا پائیں گے آپ کی زبان نہیں ہل پائے گی اذکار کر۔ پہلے اپنے آپ کو ان گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کروائیے۔ نبی اسلام نے فرمایا ان العبد اذا اخطأ خطیہ نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا، کسی بندے نے ایک گناہ کیا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا کیا دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل زنگ آلود ہو جائے تو اللہ اس بندے سے عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ وہ پھر ان مسجدوں میں نمازیں پڑھتا نظر نہیں آتا، اذکار کرتا نظر نہیں آتا، دعائیں مانگتا نظر نہیں آتا۔ ہفتہ ہو جائے اس کی زندگی میں، مہینہ ہو جائے، قرآن کھولنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی، شاید وہ کہتا ہے کہ میں بڑا آزاد پھر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم اس بندے سے بڑھ کے بد نصیب کوئی نہیں۔ اس بندے سے اللہ نے اب اس کو اپنے آگے کھڑا ہونے کی توفیق اس سے چھین لی ہے، اس کا پورا دل زنگ آلود ہو گیا ہے۔ اور دعا کیا کرو یہ موقع کبھی نہ آئے جب پورا دل زنگ آلود ہو جائے نا، تو اگلا سٹیپ پتہ کیا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگاتا ہے، ورقہ ہی پھاڑ دیتا ہے ان کا کہ ان کو کبھی توفیق نہیں ملے گی۔ اور جس بندے سے اللہ توفیق چھین لے اس کے بارے میں 8ویں پارے کی پہلی لائن اللہ نے اتنی اٹل بیان کر دی، فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، جس بندے کا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا اور اللہ نے اسے توفیق چھین لی، اگر اس کو منانے کے لیے، اس کو عبادت میں لگانے کے لیے اللہ فرشتے بھی نازل کر دے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اس سے مردے بھی کلام کرنے لگ گئیں، اس کو برزخ کے اور قبر کے حالات بتانے لگ جائیں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہر چیز جنت جہنم سب کچھ اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ اس وقت تک عبادت کی طرف نہیں آ سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے۔ جب رب توفیق چھین لے اس وقت کوئی توفیق۔ یہ اللہ سے دوسری چیز آپ نے، پہلی چیز یہ کہ دعا، دوسری چیز آپ نے یہ مانگنی توفیق، اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کروائیے۔ یہ گناہ کے بوجھ ہیں انسان سے عبادت کی توفیق چھین لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انہ لیغان علی قلبی، لوگوں میرے دل پہ بھی کبھی کبھی غبار آ جاتا ہے، وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اور میں پھر اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ وہ ہستی جس کا کوئی گناہ ہی کوئی نہیں، وہ 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے استغفار کر رہی ہے۔ ہم زیادہ بخشے ہوئے، ہم زیادہ گناہوں سے پاک ہیں کہ ہمیں ہفتے میں بھی 1 مرتبہ اللہ سے استغفار کرنے کی توفیق نہ ملے۔ اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کروائیے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، اس رمضان میں داخل ہونے سے پہلے جو آپ نے کرنی ہے، تیسرا کام وہ یہ ہے، اپنے دل کو گناہوں کے جذبات اور اپنے دل کو گناہوں کے ارادوں سے پاک کیجیے، اپنے دل کو پاک صاف کیجیے۔ یہ بات اکثر ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارا جو دل ہے نا، یہ رئیس الاعضاء ہے، سید الاعضاء ہے، کنگ آف باڈی پارٹس۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے باقی اعضاء وہی کچھ پرفارم کریں گے جو دل کی طرف سے انسٹرکشنز اور ہدایات آئیں گی۔ آنکھیں وہی کچھ دیکھیں گی جو دل کرے گا، کان وہی کچھ سنیں گے جو دل کرے گا، زبان وہی کچھ بولے گی جو دل کہے گا، پاؤں اسی طرف چل کے جائیں گے جو دل کہے گا، ہاتھ وہی چیز پکڑیں گے جو دل کہے گا۔ تو حضرت جی کیوں نہ اسی کو پکڑا جائے تاکہ اس سے اچھی ہدایات آئیں؟ برے کو چھوڑو، برے کی ماں کو پکڑو، اس کو پکڑا جائے اور اس کو صاف کیا جائے، اس کے اندر جو گناہ کے جذبات ہیں ان کو قریت کے باہر نکالا جائے اور اس میں اللہ کی محبت بھری جائے، اس میں عبادت کا شوق اور ولولہ اور جذبہ بھرا جائے، اس لیے کہ ساری انسٹرکشنز اور ساری ہدایات اسی کی طرف سے آتی ہیں۔ اپنے دل کو پاک صاف کر لیجئے گناہوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. دل وہ گوشت کا ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر یہ دل آپ کے اندر، دل کے اندر ایسے جذبات ہیں، عبادت کا شوق اور ولولہ ہے، تو پورا جسم اسی طرح پرفارم کرتا نظر آئے گا. اگر دل کے اندر مایوسی ہے، اگر دل کے اندر ایسی کیفیت ہے کہ شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، اس لیے پھر عبادت، تمام افعال، تمام جو باڈی پارٹ بھی اس طرح پرفارم نہیں کر پائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم پیدا کیجئے. قلب سلیم کا معنی کیا ہے؟ التقی والنقی الذي لا اسم فيه. ایسا پاک اور صاف دل کہ جس دل میں کوئی گناہ کا جذبہ ہے ہی کوئی نہیں. ہر وقت جذبہ ابھرتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا، ہر وقت جذبہ ابھرتا ہے تو اللہ کو منانے کا. یہ تین کام ہو گئے. نمبر 1 دعا، نمبر 2 گناہوں کے بوجھوں سے آزاد کروائیے اپنے آپ کو، نمبر 3 کیا ہے؟ اپنے دل کو پاک صاف کیجیے، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیجیے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے. حذیفہ بن قتادہ المرعشی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے ثلاث خصال اذا كن فيك لم ينزل من السماء خيرا الا كان لك فيه نصيب. 3 خوبیاں اگر تیرے اندر ہیں حضرت، 3 خوبیاں، تو خوش ہو جا. لم ينزل من السماء خير الا كان لك فيه نصيب. آسمان سے جب بھی کوئی خیر اترے گی اس میں تیرا حصہ ضرور ہوگا. 3 خوبیاں. نمبر 1 یکون عملک للہ. تیرا ہر عمل اللہ کے لیے. تو بولتا ہے تو اللہ کے لیے، سنتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی چیز کو دیکھتا بھی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر کھاتا پیتا ہے تو اللہ کے لیے. حتیٰ کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ. اگر مسکراتا بھی ہے تو کس کو راضی کرنے کے لیے؟ ہر عمل اللہ کے لیے، ہر قول اللہ کے لیے. یہ تیری زندگی کی علامت ہے، یہ تیری زندگی کا مشن ہے، شعار ہے. یکون عملک للہ، پہلی خصلت یہ. اور دوسری وتحب للناس ما تحب لنفسک. جو عزت اور احترام اپنے لیے چاہتے ہو وہ عزت احترام دوسروں کو بھی دینا سیکھو. وهذه الكثرة حر ما فيها قدر. تیسری خصلت یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے لیے چھوٹی سی چھوٹی خدمت اور تعاون بھی تو کر سکے، کسی کی مشکل میں اس کے کام آ سکے تو ضرور آیا کر. یہ 3 خصلتیں اگر تیرے پاس ہیں، لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فيه نصیب. آسمان سے جب بھی اللہ خیر اور برکت اتاریں گے تیرا حصہ ضرور رکھیں گے. یہ 3 خصلتیں. عمل اللہ کے لیے. شیطان بھی سرنڈر کر دیتا ہے ایسے بندے کے لیے. الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا تھا، یا اللہ میں ثابت کروں گا جس کو تو نے عزت و احترام دی ہے، مسجود ملائک ٹھہرایا ہے، اس کو اتنا پروٹوکول، اس کو اتنی عزت دی ہے، میں ثابت کروں گا کہ یہ اس عزت و احترام کے لائق نہیں تھا، میں ان کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین. سوائے اس بندوں کے جو مخلص ترین بندے ہیں، کہ جو دیکھتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، بولتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، سنتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، ہر کام ان کا اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. جن کا جینا مرنا اللہ کے لیے. یا اللہ ان کے آگے میرے ہاتھ ڈاؤن ہیں، ان پر میرا کوئی وسوسہ، کوئی اختیار نہیں چل سکتا. اللہ نے پھر کہا ان ھذا صراط علی مستقیم. یہی تو میرا سیدھا رستہ ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے مخلص ترین بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. اس پورے مہینے میں یہ اپنے لیے مشن قائم کیجئے. میں نے تمام اعمال سر انجام دینے تو اللہ کے لیے. ایک کھجور سے بھی اگر کسی کا روزہ کھلوا رہا ہوں نا، افطار کروا رہا ہوں، تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب آپ نے یہ 4-5 کام کر لیے تو اگلی بات بڑی امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں. اس رمضان سے پہلے اس پر نظر ثانی کیجئے. اور وہ پتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی مجلس کو، اپنی صحبت کو درست کر لیجئے. یہ بڑا اثر پڑتا ہے. وقت کا ضیاع اور گناہوں کے جذبات، یہ ساری چیزیں مجلس سے اور صحبت سے پیدا ہوتی ہیں. نبی اسلام نے فرمایا المرء علی دین خلیلی. بندے کا دین وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست کا دین ہوتا ہے. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے اگر آپ نے پتہ کرنا ہو نا یہ فلاں بندہ کیسا ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ دیکھا کرو بیٹھتا کن لوگوں کے پاس ہے، ساری کہانی کھل جائے گی بندہ کیسا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. شیر کے پاس بیٹھے گا تو شیر ہوگا، گیدڑ کے پاس بیٹھے گا تو اسی طرح کی خصلتیں پیدا ہوں گی. برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو دن رات وہی جذبات پیدا ہوں گے، وہی رنگ چڑھے گا.
نیک لوگوں کے پاس بیٹھے گا تو صبغت اللہ کا رنگ چڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے دل میں وہ چیزیں ڈالیں گے، وہ چیزیں پیدا کریں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی مجلس کو درست کیجیے رمضان سے پہلے، یہ بڑا اثر پڑتا ہے۔ بلکہ قرآن نے تو کلین چٹ دے دی، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ ذرا غور سے ترجمہ سنیے گا، اللہ کہتے ہیں جو بندہ ایسا ہے کہ اس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے، کبھی اس نے اللہ کو یاد کیا ہی نہیں ہے، اس بندے کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو اپنے رب کا نہیں بن سکے وہ تمہارا کیسے بنے گا؟ اس کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ دور گئے جب ماں باپ بچوں کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے کہ باہر نکلے گا تو خراب ہو جائے گا، اوباش لڑکوں کے ہاتھ چڑھ جائے گا، گندی عادتیں اس کو پڑ جائیں گی۔ وہ دور گئے، آج تو گھر میں سب کچھ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، گھر میں سب کچھ ہے۔ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ایسے چینلز ہیں، دن رات ایسا کنٹینٹ آ رہا ہے۔ وقتی طور پر تو اس کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، اس کی اندر کی ٹیمپٹیشنز اور ڈیزائر تو پوری ہو رہی ہیں، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں، اتنا شعور نہیں ہے، یہ سارا کنٹینٹ دن رات اس کے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے، بلکہ اس کے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے۔ ایسی چیزیں دیکھ کے دن رات کس کو توفیق ملے گی کہ ایک پارہ بھی قرآن پڑھ سکے؟ ایسی چیزیں سن کے، ایسی چیزیں دیکھ کے کس کو توفیق ملے گی؟ وہ تو بیٹھا رہے گا ایسی چیزوں کے پاس۔ یہ مہینہ گیمیں کھیلنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ، اور کچھ لوگوں کو یہ ایک شوق ہوتا ہے نا مختلف پروگرام دیکھنے کا، سیاسی دیکھنے چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی تنقید نہیں کر رہا، لیکن اس مہینے میں لمیٹڈ کیجئے۔ یہ مہینہ اللہ کو منانے کا ہے، یہ اس میں کوئی سیاسی پروگرام اور ٹاک شو دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کی ایک روٹین ہے، کوئی اس میں کوئی آپ کوئی مفید کام کر سکتے ہیں تو لمیٹڈ کیجئے، زیادہ وقت قرآن پہ لگائی۔ بلکہ آپ سر یہ ٹاک شو کی بات کر رہا ہوں، سلف صالحین محدثین جو جن کے ساری عمر حدیثیں پڑھانے میں گزری ہے، ساری عمر قرآن پڑھانے میں گزری ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو امام مالک جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے وہ احادیث کی کتب بند کر دیتے، حالانکہ وہ بھی تو عبادت ہی ہے احادیث پڑھنا پڑھانا، ان کو بند کر دیتے، بھائی یہ قرآن کا مہینہ، ہم بس قرآن پڑھیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو اس طرح تیار کرتے تھے کہ جن کی پوری عمر ہی گزری اللہ کی عبادت میں، احادیث پڑھتے پڑھاتے۔ یہ کام ہو گئے رمضان سے پہلے آپ نے کرنے۔ ایک آخری بات پھر بات ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان کی پلاننگ کیجئے، اپنے لیے ایک گول سیٹ کیجئے، ایک عزم کیجئے کہ میں نے اس رمضان یہ چیز ضرور حاصل کرنی ہے، پہلے پلاننگ کی جائے۔ سیانے کہتے ہیں کہ جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے اپنے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں، پہلے پلان کیا جاتا ہے۔ if you fail to plan you are planning to fail۔ اگر آپ پلاننگ نہیں کر سکتے نا تو پھر آپ کچھ نہیں کما سکتے۔ پہلے پلاننگ کیجئے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کو فرض نماز باجماعت پڑھنے کی عادت نہیں ہے، اس رمضان میں نے اس پہ مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو عادت ڈال دی۔ مجھے سادہ قرآن اوپر سے پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، میں نے اس رمضان محنت کرنی ہے۔ مجھے صبح و شام کی دعائیں یاد نہیں ہیں، حسن المسلم یہ کتاب لے لیجئے، روز کی ایک دعا یاد کیجئے۔ 30 دن رمضان کے، یہ 29 دن، جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا آپ کو 30-29 دعائیں زبانی یاد ہو چکی ہوگی۔ اس طرح کی پلاننگ کیجئے۔ مجھے اللہ کے 99 نام یاد نہیں ہیں، اس رمضان میں نے یاد کرنے ہیں۔ مجھے صبح و شام کے اذکار یاد نہیں ہیں، اس رمضان میں نے یاد کرنے ہیں۔ مجھے جو ہے وہ فلاں جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ 30واں پارہ حفظ کرنا چاہتے ہیں، 37 صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، 37، اور مہینہ ہے رمضان کا، آپ روز کی ایک صورت یاد کیجئے، اور باقی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ ایک دن میں آپ 2-4 بھی کر سکتے ہیں۔ پورے مہینے میں آپ 30واں پارہ زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ اپنے لیے یہ پلان تیار کیجئے، اس رمضان میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، یہ کتاب پڑھنی ہے، یہ اسلامک نالج حاصل کرنا ہے، اس طرح کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے یہ رمضان کی پلاننگ کیجئے۔ کریں گے انشاءاللہ جی؟ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو توفیق عطا کرے۔ اور بالکل آخری بات، آپ رمضان المبارک میں داخل ہونے لگیں، اب اس سے پہلے جب آپ نے پلاننگ بھی کر لی، پھر یہ ہے کہ آپ رمضان کی ٹائم مینجمنٹ کریں۔ انسان کی پوری زندگی کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اور پھر رمضان کی تو الگ ہی رونقیں، الگ ہی برکتیں، اس کی تو الگ ہی سعادتیں۔ تو رمضان سے پہلے ٹائم مینجمنٹ، اپنی ترجیحات کو دیکھیں، میرا سب سے اہم کام کون سا ہے؟
آپ جاب کرتے ہیں، آپ کاروبار دیکھتے ہیں، کون سا کام اہم ہے، کون سا کام اہم نہیں ہے. جو بالکل ایک غیر ضروری کام ہے ان کو چھوڑ دیجیے، رمضان کے بعد کریں گے جی، پہلے رمضان آ گیا. جو انتہائی ضروری کام ہے، جن کے بغیر آپ گزارے نہیں کر سکتے، ان کو آپ سامنے رکھ لیجیے، باقی ٹائم آپ عبادت کو دیجیے. پھر یہ ہے کہ آپ ہر کام کے لیے آپ ایک ٹائم فکس کریں. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، برا نہ بنائیے گا لیکن چھوٹی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیجیے. کھانا کھانا ہے اس کے لیے اتنا ٹائم ہونا چاہیے. اگر رمضان میں بازار جانا پڑ گیا کسی شاپنگ کے لیے، سودا سلب لانے کے لیے، تو اس کے لیے ٹائم مختص کیجیے کہ 1 گھنٹہ ہم نے مختص کر لیا شاپنگ کے لیے، 2 گھنٹے کر لیے. جب 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے پورے ہو گئے تو میں بازار سے باہر. ہوتا کیا ہے کہ ہم ایک کام شروع کر لیتے ہیں، بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، اور سارا دن باقی معاملات سارے بگڑ جاتے ہیں. اپنا ٹائم مینجمنٹ اس انداز سے کیجیے. پہلے تو جو ضروری کام ہے ان کو سامنے رکھیے. دوسرے نمبر پہ ٹائم فکسنگ، ہر کام کے لیے مخصوص ٹائم ہونا چاہیے. کھانا کھا رہے اس کے لیے مخصوص ٹائم، اگر بیٹھ کے کچھ اور کتاب پڑھیں اس کے لیے مخصوص ٹائم. یہ ٹائم کی فکسنگ. پھر اگلی بات، آپ اس رمضان سے پہلے ٹائم مینجمنٹ اپنے انداز سے کیجیے. ایک جاب کرتا ہے وہ اپنے انداز سے دیکھے، اسٹوڈنٹ ہے وہ اپنے انداز سے ٹائم مینجمنٹ کرے، ایک ہاؤس وائف ہے وہ اپنے انداز سے دیکھے. اپنا ٹائم اس انداز سے مینج کیجئے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس رمضان میں، اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹ سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو شروع میں پڑھی دوبارہ سنائی دیتا ہوں. قد جاءکم رمضان، لوگوں تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. شہر برکہ، جو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. یحط الخطایا، اللہ اس مہینے میں تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا. یستجیب فیہ الدعاء، تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. فینزل الرحمہ، دن رات اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں اتریں گی. فرمایا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ، وہ اس بندے سے بڑھ کے بڑا بد نصیب کون ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ جائے. اللہ ہم تجھ سے جولیاں اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اس رمضان کی رونقیں، اس کی برکتیں اور اس کی خوشیاں ہمیں نصیب فرما، اور دن رات بڑھ چڑھ کے عبادات میں محنت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.